بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان کے تعلق سے چند باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے اور ماہ شعبان کا پہلا نصف عشرہ یا 15 دن پورے ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو کس طرح سے گزارا پچھلے جمعے کے خطبے میں بتایا گیا تھا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے نہیں دیکھا سوائے رمضان المبارک کے، اور ماہ شعبان سے زیادہ نفلی روزے کسی مہینے میں بھی میں نے آپ کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ماہ شعبان میں آپ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا بات ہے میں آپ کو ماہ شعبان میں جس کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے دیکھتا ہوں، آپ اس کثرت کے ساتھ کسی دوسرے مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے ہیں؟ آپ نے وجہ بتائی، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے لوگ اس سے غافل ہیں۔ ذالک شہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ صَائِمًا وَيُرْفَعُ عَمَلِي، اور میں اس بات کو پسند فرماتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں۔ آپ نے وجہ بتا دی کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے کیوں رکھتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان، کہ جب شعبان کا مہینہ آدھا بیت جائے تو پھر نفلی روزے رکھنا بند کر دو یہاں تک کہ رمضان آ جائے۔ یہ ہے ماہ شعبان کی حقیقت، اور اس مہینے میں کرنے والے اعمال یا نیکیاں جو روزے کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ رکھا، اور اس کی وجہ بتا دی کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ لہٰذا کسی دن کو خاص کیے بغیر، چاہے وہ 15 شعبان کی تاریخ ہو یا 14 شعبان کی تاریخ ہو یا 13 شعبان کی تاریخ ہو یا 12 11، الغرض جو بھی تاریخ ہو 15 تک، کسی دن کو خاص کیے بغیر حسب توفیق اللہ تعالیٰ جتنے روزے رکھنے کی توفیق دے دے نفلی روزہ رکھنا چاہیے۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے طریقے، جن سنتوں کی اتباع و پیروی میں اور جس طریقے پر چلنے میں انسانیت کی نجات ہے اور اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے، اس روشن شاہ راہ کو مسلمانوں نے چھوڑ کر بدعت کی راہیں پیدا کر لی ہیں، جس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایسا عمل کرے گا جس پر میرا کوئی حکم نہیں، میری کوئی رہنمائی نہیں، میری کوئی ہدایت نہیں،
فہو مردود، وہ اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے، ریجیکٹ ہے، اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ عمل پوری مشقت برداشت کر کے کی جائے۔ ماہ شعبان کی 15 تاریخ کو رات کو شب براءت کا نام دینا حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، علماء امت میں سے کسی بھی معتبر عالم نے اس رات کا نام شب برات رکھا ہی نہیں ہے، نہ اللہ نے سکھایا نہ رسول نے بتایا۔ معنی تو بڑا اچھا ہے اس کا، شب براءت، نجات کی رات، چھٹکارے کی رات۔ نجات کی کون سی رات ہوگی؟ کس رات کو کیا عمل کریں گے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا؟ جب تک اللہ نہیں بتائے گا اپنے رسول کو اور رسول نہیں بتائیں گے اپنی امت کو، انسان اپنی طرف سے یا آپ کی امت کسی رات کو شب براءت یا کسی دن کو نجات کا دن نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے تو دین میں دخل اندازی کرتا ہے۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں 15 شعبان کی رات کو لیلۃ البراءہ، جس کا ترجمہ اردو یا فارسی میں شب براءت ہوگا، نہیں کیا گیا ہے۔ اس نام کی کوئی رات ہی نہیں ہے۔ جن ضعیف اور ناقابل عمل اور متکلم فیہ روایتوں میں اس رات کا تذکرہ آیا ہے تو 15 شعبان کی رات کے نام سے آیا ہے، شب براءت کے نام سے نہیں آیا ہے تذکرہ۔ ان حدیثوں کو محدثین نے، فن حدیث کے وہ علماء جنہوں نے اس معیار کو قائم کیا کہ کس حدیث پر عمل کیا جائے اور سند کو جانچا پرکھا اور چھان بین کے امت کے سامنے اس کو پیش کیا، وہ علماء محدثین نے ان تمام روایتوں کو ناقابل عمل بتلایا ہے جن روایتوں کے سہارے 15 شعبان کی رات کو عبادت کی رات اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ناقابل عمل ہیں وہ روایتیں۔ روزہ رکھنا بہت بڑا عمل ہے، اللہ اکبر، اللہ توفیق دے۔ اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی نیکی آپ چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم تو جس مہینے میں اعمال پیش ہو رہے اس مہینے میں آپ کثرت سے نماز پڑھ لیتے، کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے، کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے اور دوسری نفلی عبادتوں کا اہتمام کرتے، لیکن نہیں، آپ نے کس عبادت کا اہتمام کیا؟ روزوں کا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اعمال کو اللہ کے یہاں قبول کروانے میں یا اعمال کی قبولیت میں روزے کا خاص رول ہے۔ اس مہینے میں روزے ضرور رکھیں اتباع سنت کی پیروی میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں، لیکن 15 شعبان تک کسی دن کو خاص کیے بغیر عجیب عجیب عقیدے گڑھ لیے ہیں۔ جب آدمی سنت کی شاہ راہ سے ہٹتا ہے اور پگڈنڈیوں میں چلتا ہے تو پھر وہ کس گمراہی اور دلدل اور کیچڑ اور گندگی میں گرے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ زیارت قبور کرو 15 شعبان کی رات، قبرستان کو سجاؤ، قبرستان کی صفائی کرو۔ اسلام زیارت قبور کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر راتوں کو، مائی عائشہ کہتی ہیں، جب آپ کی شب باشی اور رات گزارنے کی باری حضرت عائشہ کے یہاں ہوتی تو آپ اکثر رات بقیع غرقد نامی قبرستان میں چلے جایا کرتے تھے اور اس قبرستان کی آپ زیارت کرتے تھے۔ آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ شعبان کی 15 تاریخ ہے، ہرگز نہیں۔ آپ نے پوری زندگی میں اس کا کبھی بھی اہتمام نہیں کیا ہے۔ آپ نے قبرستان کی زیارت کی، زیارت کرنے کا حکم دیا، آپ نے امت کو دعا سکھائی، السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اسأل اللہ لنا ولکم والعافیہ۔
اے ان گھروں میں سونے والے مسلمانوں اور مومنوں تم سب کو سلام. آپ سلام کرتے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ہم اللہ سے اپنے لیے اسأل اللہ لنا، اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت، مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگتے ہیں. دعا سکھائی آپ نے. حضرت عائشہ نے وجہ پوچھی کہ آپ بقیع قبرستان اکثر کیوں تشریف لے جاتے ہیں رات کو؟ وہ کوئی 15 شعبان کی رات نہیں تھی، کوئی اس کی صراحت نہیں، کوئی اس کی وضاحت نہیں، کوئی اس کا ثبوت تک نہیں. آپ نے وجہ بتائی، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ بقیع غرقد نامی قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں میں ان کے لیے بخشش کی دعا کروں. اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے. قبروں کی زیارت کرو، نہ قبرستان کو خاص کرو، نہ قبر کو خاص کرو، نہ تاریخ اور مہینے کو خاص کرو، بلکہ کوئی بھی مسلمان کی قبر ہو، کوئی بھی مسلمان کا قبرستان ہو، زیارت کرو. 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو پہلے ہمیں ملے گا، موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، اپنی منزل اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا، اور قبرستان والوں کے لیے دعائے مغفرت. یہی ہے خلاصہ. آگے بڑھی یہ امت خرافات میں، اور اس رات کو گھروں کو چراغاں کرنے لگے، آتش بازیاں کرنے لگے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. کہاں رہی، کہاں گئی وہ اسلام کی سادگی، جس سادگی پر آپ نے اس امت کو لا کر کے چھوڑا تھا؟ اس سادگی کو خرافات اور بدعات کے ایجاد میں امت نے رنگینیوں سے بدل دیا، رنگینیوں سے بدل دیا. گھروں کی صفائی کرو، کپڑے لتے صاف رکھو. اسلام کی شروعات ہی پاکی اور صفائی سے ہوتی ہے. صرف 15 شعبان ایک دن گھروں کو کیوں صاف کرتے ہو؟ ایک دن صاف اور پاک کپڑے پہننے کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اسلام کی شروعات ہوئی پاکی اور صفائی پر. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اقرأ بسم کے بعد جو آیتیں اتری سورہ مدثر کی، شروع کی آیتیں پڑھیے گا، آپ کو وہاں ملے گی وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، اپنے کپڑے کو پاک و صاف رکھو. جانتے ہیں گھروں کو کیوں صاف و ستھرا کیا جاتا ہے؟ اس دن صاف ستھرے کپڑے کیوں پہننے کا اہتمام ہوتا ہے؟ اتنا بیہودہ عقیدہ گڑھ لیا ہے لوگوں نے جو قرآن کے صریح خلاف ہے، کہ گھر کے لوگ جو مر گئے ہیں میت کی روحیں گھر آتی ہیں. معاذ اللہ، استغفر اللہ. یتیم، ایسی عقلوں پر ماتم، ایسی سمجھ پر انا للہ 100 مرتبہ ماتم کرو. ایسی عقلوں پر روحیں آتی ہیں، روحوں کا ٹور کروانے والے یہ علماء سو. ہر تیسرے دن روح آتی ہے، نام رکھ دیا تیجا. 7ویں دن روح آتی ہے، مرے ہوئے آدمی کے نام رکھ دیا ساتے. 40ویں دن روح آتی ہے، نام رکھ دیا چہلم. پوچھو یہ سب الفاظ کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ اگر یہ نام ہوتے تو حدیث میں یہ نام ہوتے، عربی میں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اسلام تو عربی میں ہے، عربی میں ہے. تیجا کو کیا کہیں گے عربی میں؟ 7ویں دن کو کیا کہیں گے عربی میں؟ 40ویں دن گھر کے لوگوں جو مر چکے ان کی روحیں آتی ہیں. چہلم تم نے نام دیا، کیا نبی نے نام دیا ہے 40 جس کے معنی 40ویں دن کے ہوتے ہیں؟ کیا دیا ہے نبی نے نام؟ اور ایک مرتبہ پورے سال میں جنرل ٹور، روحیں آئیں گی 15 شعبان کی رات کو. معاذ اللہ، استغفر اللہ. عقل پر ماتم کرو مسلمانوں. لوگ سمجھتے نہیں، بسا اوقات سوال کرتے ہیں. دیکھو چراغاں گھروں کا، دیکھو گلیوں کی صفائی، گھروں کی صفائی، قبرستان کی صفائی، یہ دین ہے. ہم لوگ تو کچھ نہیں کرتے ہیں، ہم کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہی اصل دین ہے. بس ہماری دعوت ماہ شعبان کے شروع کے 15 دنوں میں جتنی اللہ توفیق دے دے نفلی روزے رکھ لو. بس ماہ شعبان کی یہ حقیقت ہے. میں
یہ روح یہ بتا رہا تھا کہ گھروں کی صفائی کیوں کرتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہیں 15 شعبان کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی اور اس کی برزخ یعنی قبر کی زندگی کے بیچ ایک برزخ، ایک پردہ، ایک آڑ حائل ہو جاتا ہے، اور وہ پردہ کب تک رہتا ہے؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک، جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کسی دن روح آنے کا عقیدہ یہ غیر مسلموں سے لیا گیا ہے، ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے قرآن کریم کے اندر کہ آدمی جب مر جاتا ہے اور قبر کی اور برزخ کی زندگی میں چلا جاتا ہے تو اس زندگی کے بیچ اور دنیا کی زندگی کے بیچ ایک پردہ، ایک آڑ حائل ہو جاتا ہے، اس پردے کو برزخ کہتے ہیں، اور وہ برزخ کب تک قائم رہے گا؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک، جب جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پرہیز کرو ایسے خرافاتوں سے، ایسی خرافاتوں کو محبت کی نظر سے بھی مت دیکھو، محبت کی نظر سے بھی مت دیکھو۔ رات کی عبادت کرنا چاہتے ہو، ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے آخری پہر میں اور اعلان کرتا ہے، چاہے وہ 15 شعبان کی رات ہو، 15 رمضان کی رات ہو، یا رمضان کے آخری عشرے کی شب قدر کی راتیں ہوں، اللہ ہر رات آسمان دنیا پر آخری پہر میں اپنی شان کے مطابق اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کے گناہ کو بخش دوں؟ ہے کوئی مجھ سے اپنی مرادیں مانگنے والا کہ میں اس کی مرادیں پوری کروں؟ ہر رات اعلان کرتا ہے۔ یہ تو توفیق ہوتی نہیں، اس سے بھی اسلام نے آسان کر دیا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو آدھی رات تک اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فجر کی بھی نماز اس نے باجماعت ادا کر لی تو پوری رات گویا کہ اس نے عبادت کی۔ اللہ اکبر! رب کی کریمی دیکھو مسلمانوں، رات کی عبادت بہت اہم عبادت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شعبان کی 15 تاریخ کی شب، جس کو لوگوں نے اپنی طرف سے شب برات نام دیا ہے، خاص کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو صحیح فہم عطا کرے، صحیح سمجھ عطا کرے، اللہ تعالیٰ اس امت سے جہالت کو دور کر دے اور دین کا علم عام کر دے۔ دین سیکھو، دین کا علم حاصل کرو مسلمانوں۔ جب دین کا علم نے، جب تک دین کا علم نہیں جانو گے، دین کا علم نہیں سیکھو گے، اس وقت تک سنت کا علم نہیں ہوگا، اور جب تک سنتوں پر عمل نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول نہیں کرے گا۔